بابوسر میں آنے والے سیلاب میں پھنسے سیاحوں کو مقامی ہوٹل کے مالک نے فری کھانا اور رہائش فراہم کی۔ کیونکہ یہ ٹائم کمانے کا نہیں تھا، یہ خدمت کرنے کا تھا، اسی لیے ہم نے تمام سیاحوں کو اپنے دروازے کھول دیے۔ جتنے دن رہے ہم نے ان کو فری قیام و طعام دیا۔ اس وقت میں چلاس کی مشہور و معروف ہوٹل ترنگفل لاج کے اندر موجود ہوں۔ اب میرے ساتھ ترنگفل لاج کے جو آنر ہے ڈاکٹر مقبول صاحب موجود ہیں۔ حالیہ دنوں بابوسر میں فلڈ فلیش کے بعد جو تباہ کاریاں ہوئی ہے اور جو سیاح وہاں پھنسے ہوئے تھے ان کو چلاس شہر میں فری کھانا اور رہائش یہاں پر ہوٹل مالکان کی جانب سے ایک ہفتے تک دیا گیا، جبکہ ترنگفل لاج کے جو آنر ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر متاثرہ علاقے کا دورہ کر کے وہاں 3 دنوں تک جو ہے کھانا فراہم کیا گیا۔ اس وقت ڈاکٹر مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 21 جولائی کو ایک ثانیہ پیش آیا سیکنڈ ٹائم، تو ہمیں جو ہی خبر ملی تو ہم ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر ضیاء القمر کے ساتھ 0 پوائنٹ گئے۔ تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم آگے بابوسر کی طرف جائیں، تو لیکن وہاں گئے تو راستے بند تھے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ڈی سی صاحب ایڈمنسٹریشن ساری بیٹھی ہوئی تھی، تو ہم نے ان سے ملاقات بھی کی، اور وہاں جو موجود تھے سیاح ان کو بھی ہم نے اپنا ہوٹل کا کارڈ وغیرہ بھی دیا، اور کچھ 15-20 سیاح کو ہم اپنے ساتھ لے کے بھی آئے، اور یہاں ہم نے ان کو رہائش بھی دیا، طعام قیام سارا فری کر دیا ان کے لیے۔ تو نیکسٹ ڈے پھر یہ ہوا کہ کچھ سیاح کو ایڈمنسٹریشن نے وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا، تقریباً 40 سے 45 لوگ تھے، ان کو بھی ہم نے یہاں فری ایکوموڈیشن دیا، فری فوڈ دیا 3 سے 4 دنوں تک، تو وہ یہاں رہے۔ تو بعد میں پھر جب ایڈمنسٹریشن نے ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کیا تو ہم ساتھ جا کے ان کو بسوں میں بٹھا کے ان کو رخصت کیا۔ تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس ٹائم میں اس ٹائم پہ اسپیشلی تھک کے لوگوں کا بھی ذکر کرنا ضرور مناسب سمجھوں گا، کیونکہ وہ خود بھی آفت زدہ تھے اس ٹائم، لیکن انہوں نے خود آفت زدہ ہونے کے باوجود بھی جو ڈون کنٹری سے سیاح آئے تھے ان کے لیے مطلب اپنے آفت اور اپنی مصیبت کو بھول کے اتنی خدمت کی، مہمان نوازی کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ ویسے بھی ہمارے دیامر مہمان نواز قوم تصور کیا جاتا ہے، لیکن وہ خود آفت زدہ تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے غم کو بلا کے ان کو رہائش دیا، قیام طعام سارا ان کو بھی دیا، اور تمام ہوٹل جو دیامر کے تھے انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے، کیونکہ یہ ٹائم کمانے کا نہیں تھا، یہ خدمت کرنے کا تھا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ آج کمانا نہیں ہے، خدمت کرنا ہے، اسی لیے ہم نے تمام سیاحوں کو اپنے دروازے کھول دیے، اور جتنے سیاح تھے جتنے دن رہے ہم نے ان کو فری قیام و طعام دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے مواقع پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں زندہ مثال ہے مری، وہاں پر بھی ایک دفعہ اس طرح کا کوئی سانحہ ہوا تھا، برف باری کے دوران جو ہے سیاح پھنسے ہوئے تھے، بہت سے سیاح گاڑیوں کے اندر ہلاک ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہوٹل مالکان نے جو ان کے طے شدہ ریٹس تھے وہ ڈبل کر دیے تھے۔ تو ایسے حالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام کاروباری لوگوں کی جانب سے۔ تو یہاں پر جو ہوٹل مالکان ہیں چلاس کے، انہوں نے زندہ دلی کی مثال قائم کی، سینکڑوں سیاحوں کو یہاں پر فری کھانا اور رہائش فراہم کیا گیا ہے۔ تو آپ دیگر جو پاکستان کے اندر موجود جو ہوٹل مالکان ہیں، جو ہوٹل ایسوسی ایشنز ہیں، ان کو آپ ایز اے ترنگفل لاج کے آنر کے طور پر کیا پیغام دیں گے؟ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کے حالات میں کمانا تو بالکل مناسب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس کمانے کے لیے پورا سال پڑا ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیاح مصیبت میں ہوتے ہیں، تو ان سے مطلب ناجائز منافع خوری کرنا یہ تو نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت اجازت دیتی ہے کہ مطلب ان سے مطلب ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم مطلب 1000 کا روم ہے تو اگر اس کو 5000 کھانا 100 روپے کا ہے تو اس کو 1000 روپے میں، یہ تو انسانیت میں نہیں آتی۔ سب سے بڑی چیز ہے انسانیت، اور ہمارا اسلام بھی یہی درس دیتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دینا ہے، اس سے مطلب اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ تو میں تمام پورے پاکستان کے ہوٹل ایسوسی ایشن اور جتنے بھی ہوٹل آنرز ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کے ایریاز میں اس قسم کے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں اور باشندے سیاح پھنس جاتے ہیں تو ان سے خدا رہا کوئی ناجائز سے منافع خوری کر کے وہ 1 اور 2 دن میں آپ کتنا کما لیں گے۔ میں ان سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایسے دنوں میں کم از کم آپ اگر فری نہیں کر سکتے ہیں تو ان سے ناجائز منافع خوری نہ کریں۔